الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا یہ کلپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان، ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ کچھ لوگ عموماً سوال کرتے ہیں، مجھ سے کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام یا امام حسن اور حسین کو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں۔ تو میرے بھائیو، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ علیہ السلام، ان کے اوپر سلامتی ہو۔ ویسے تو ہم عام آدمیوں کو بھی السلام نہیں کہتے کہ السلام علیکم، یہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، علیہ السلام غائب کا صیغہ ہے، ان کے اوپر سلامتی ہو۔ اور جب کسی سے کہتے ہیں ہم کہ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں، کرم اللہ وجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر حضرت علی کا نام آتا ہے امام حسن حسین، تو وہ بخاری کے اندر علیہ السلام لکھتے ہیں وہ۔ تو ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، ناراضگی والی بات یا کوئی غلط بات نہیں ہے، غیر شرعی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے لیے کہ علیہ السلام، اللہ ان کے اوپر سلامتی بھیجے۔ جب یار کوئی زندہ بندہ ہے السلام علیکم ہم اس کو کہتے ہیں، تو مرے ہوئے کے اوپر بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سلامتی اور امن کے ساتھ اس کو رکھے۔ خیر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن مجید کی آیت جو ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان میں سبقت کرنے والے، مہاجر ہوں یا انصار، تو ان مہاجرین میں جو ایمان میں سبقت کرنے والے تھے حضرت علی کی اس وقت عمر، جب آپ ایمان لائے تھے 8 سال کی تھی، 8 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان کو ہی تھی، صبح کی نماز میں، جو جنازہ نماز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ تو ابن کثیر کہتا ہے، اول من اسلم من الغلمان علی، حضرت علی تھے جو بچوں میں سے، لڑکوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور والخدیجہ اول من اسلم من النساء، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ ابو بکر اول من اسلم من الرجال، اور ابو بکر مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ زید بن حارثہ اول من اسلم من الموالی، غلاموں میں سے سب سے پہلے جس نے جو ایمان لے آیا تھا وہ زید بن حارثہ، غلاموں میں سے یہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے جو ہے نا یہ کمنٹس دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ عموماً یہاں پر باب من ابوابہا وہ حذف ہے، کچھ چیزیں حذف ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ، سورۃ حج ہے، وجاہدوا فی اللہ ہے، یہاں سبیل جو لفظ ہے وہ حذف کیا ہوا ہے،
اس میں اس کی معنی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اصل میں ایسا ہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر چیز پوری بیان کرتا تو قرآن مجید کے کئی جگہ سے الفاظوں کو محذوف کیے گئے ہیں، وہ اس لیے تاکہ قرآن مجید چھوٹا رہے اور حفظ کرنے میں آسانی ہو، حافظ لوگوں کو پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو، تو کئی الفاظ محذوف کیے جاتے ہیں، حذف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ تو یہاں پر فرمایا وجاہدوا فی اللہ، سورۃ حج میں ہے کہ اللہ میں جہاد کرو۔ اللہ میں جہاد نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو سبیل لفظ حذف کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ یہ معنی کریں گے نا کہ حضرت علی ہی صرف اکیلے دروازے ہیں، علی تو دروازہ ہے لیکن اور بھی دروازے ہیں جن سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لینا پڑے گا۔ کبھی ہجرت میں رسول اللہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں تھے نا، ابو بکر تھے۔ گھروں کے اندر آپ کی بیویاں ہوتی تھیں، آپ کی بیویاں ہوتی تھیں، امہات المومنین رہا کرتی تھیں، وہ گھروں کے حال احوال وہی دیں گے۔ سفر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سفر میں ہوتے تھے وہ سفر کی حال احوال وہی دیں گے۔ حضرت علی ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا جہاں پر جو ساتھ ہوا وہ پھر احوال اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ نقل کرے گا۔ تو کئی ابواب ہیں، ان میں سے ایک حضرت علی بھی دروازہ ہے۔ ویسے بھی دنیا کے اندر کوئی شہر ہوتا ہے تو اس کے کئی کئی دروازے ہوتے ہیں، صرف شہر بہت بڑا ہو اور دروازہ ایک ہو تو آج تک ایسا ہم نے کوئی شہر دنیا میں وجود نہیں دیکھا کہ راستہ ایک ہو، دروازہ ایک ہو، شہر بہت بڑا ہو۔ دیٹ از ان نیچرل چیز ہے یہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بالکل صحیح ہے یار۔ اپنی طرف سے ہم دیکھو حضرت علی کے ساتھ محبت رکھنا بہت اچھی چیز ہے، بلکہ ضروری ہے، لیکن دو بندے مارے جائیں گے۔ حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگ محبت میں جہنم میں جائیں گے، یہ نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے محبت کے معاملے میں جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ مجھ سے بغض اور نفرت کے معاملے میں جہنم میں جائیں گے۔ عموماً لوگ اس چیز کو تو لیتے ہیں کہ علی سے نفرت نہ کریں کیونکہ یہ چیز جہنم میں لے جائے گی۔ جتنی نفرت بری چیز ہے اتنی حد سے زیادہ محبت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہنم میں لے جائے گی۔ دونوں چیزوں کو آپ لیں نا، کہ علی سے نفرت اور بغض رکھنا تباہی اور بربادی اپنی کرنی، جہنم میں جانا ہے، تو علی سے حد سے زیادہ محبت کرنی بھی تو عذاب ہے نا، عذاب کو دعوت دینی ہے۔ تو دونوں چیزیں آپ رکھیں۔ تو اب اس سے کس طرح سے بچا جائے؟ حد سے زیادہ محبت بھی نہ ہو اور حد سے زیادہ نفرت اور نفرت بھی نہ ہو، حد کے اندر ہی محبت رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حد سے زیادہ۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، محبت بھی جب کسی سے حد سے زیادہ نکل جاتی ہے تو عذاب ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر شوگر ہے وہ اپنی لیول میں رہے تو کہتے ہیں وہ شوگر رحمت ہے، لیکن وہی شوگر جو رحمت ہے حد سے بڑھ جائے جسم کے اندر تو عذاب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی بلڈ پریشر ہے آپ کا، وہ ایک نارمل لیول میں رہے، حدود کے اندر رہے تو بلڈ پریشر رحمت ہے، لیکن یہی بلڈ پریشر جو رحمت ہے جسم میں بڑھ جائے تو عذاب بن جاتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بارش برسے تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن جو ہے نا حد سے زیادہ آ جائے تو عذاب بن جاتا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن حد سے زیادہ کو کہتے ہیں سیلاب آ جائے تو عذاب بن جاتا ہے۔ علی کے ساتھ محبت بھی اس طرح سے ہی ہے کہ حد کے اندر رہے۔ اب ہمیں تعین کیسے ہوگا کہ کس حد میں ہم رہیں؟ حد یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں باتیں علی کے بارے میں، اس حد تک رہا جائے۔ اپنی طرف سے رسول کو چھوڑ کر اپنے طور پر حضرت علی سے محبت کرنا اور ان کے واقعات بتانا، ان کی تعریف کرنا، وہ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اور ہم کریں تو وہ پھر عذاب میں لے جائے گی چیزیں ہمیں۔ لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے نا وہ ایمان ہے، لیکن
उस वक्त जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुदूद के अंदर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से साबित हो। अगर हदीसें नहीं हैं या ज़ईफ़ रवायतें हैं और झूठी रवायतें हैं और घड़ी हुई रवायतें हैं, उनकी वजह से अगर हमने मोहब्बत कर दी, ज़्यादा मोहब्बत कर दी, तो अज़ाब में चले जाएंगे। तो मोहब्बत करें लेकिन हद के अंदर। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून मिन मूसा। आप जब जा रहे थे जंग तबूक में, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर नहीं गए। वहाँ पर आपने उसको बच्चों और ख़वातीन की हिफाजत के लिए रखा। तो हज़रत अली पर ये चीज़ शाह को गुज़री, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप इसमें ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए रहें। तो आपको अम्मा तर्ज़ा कि आप इस चीज़ पे राज़ी नहीं कि अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून में मूसा, आपको मेरे साथ वही मंज़ल हो जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हारून की निस्बत थी। जब हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने गए थे, तब हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बच्चों और ख़वातीन में छोड़ कर गए थे। देखें, ये क्लियर बात है कि जिस तरह से हदीसें कहीं वहाँ तक रहें तो ये मोहब्बत रहमत वाली होगी। लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सी निस्बत दी। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कौन खलीफा बना? हारून अलैहिस्सलाम खलीफे नहीं बने थे, यूशा बिन नून बना था। लिहाजा लोग इन अहादीस से गलत मफ़ाहीम न लें, जो जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और वो मफ़हूम लें जो हदीसों से निकल रहा हो, जो सही मफ़हूम हो। अपनी तरफ से करेंगे तो फिर गुमराही की तरफ चले जाएंगे। बस वो तारीफ़ करें अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो तारीफ़ करें अबू बकर की, वो तारीफ़ करें उम्महातुल मोमिनीन की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, कुरान से साबित हो। अपनी तरफ से करोगे तो गुमराही की तरफ चले जाओगे। एक्सेस में मोहब्बत करेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे। अज़ाब को दावत देने वाली बात है। इसी तरह से खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया था, लऊतियन्ना रायत गद्दन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। मैं कल एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यफ्तहुल्लाहु अलैहि, ये बुखारी और मुस्लिम की रवायतें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ पर फतह देगा। देखा, और हज़रत अली को वो जो है ना झंडा दिया गया खैबर के अंदर मरहब के साथ। फिर वो जब आए तो हज़रत अली ने जो शेर पढ़ा, पहले मरहब ने शेर पढ़ा, कहते अलमत खैबर अन्नी मरहब शाक सलाह बतल मुजर्रब व एजल हुरूब अकबल तलहब। उसके जवाब में फिर हज़रत अली ने कहा कि अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरहु कल गाबतन करील मंजरहु उफ़िम बिसा कल संदरहु। तो ये जो है ना कि मेरा नाम मेरी वालदा ने, माँ ने हैदर रखा है, मैं जंगल के शेर की तरह हूँ। और उसके बाद फिर हज़रत अली ने हमला कर दिया तो मरहब कत्ल हो गया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शान वो बयान करें जो अल्लाह के रसूल ने जिस लिमिट में हमें रखा है, हुदूद के अंदर रहें तो फिर सही है। तो ये लोग उमूमन हमें कहते हैं कि भाई आप लोग नास भी हो कि हज़रत अली और उसके ख़ानदान की तारीफ़ नहीं करते। तो ये बातें भाई गलत हैं कि मैं नास भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पनाह में दे, और न राफ़ज़ी हूँ। मैं तो मुस्लिम हूँ, मुस्लिम के माना फरमान बरदार। मैं तो अल्लाह उसके रसूल का फरमान बरदार हूँ। जहाँ अल्लाह ताला मुझे खड़ा करेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा करेंगे, मैं वहाँ तक ही चलूँगा, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाह व रसूलिही, सूरह हुजुरात की पहले नंबर आयत है। ए ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अपनी तरफ से तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। इस हद तक करेंगे जब कि जो अल्लाह उसके रसूल ने कहीं कोई लड़ाई झगड़ा किसी के बारे में नहीं होगा। और हर एक मुख्तलिफ फूल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हर एक की अपनी अपनी खुशबू है। सहाबा में अपनी खुशबू है, और हज़रत अली के ख़ानदान में और अहल बैत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में हर एक में अल्लाह ताला ने अपनी अपनी खासियतें रखी हैं, उनके औसाफ बयान किए हैं, उनके फ़ज़ाइल हैं। उन सबको हमें लेना चाहिए, सबकी बयान करनी चाहिए। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत कुरान मजीद में नाज़िल हो चुकी थी पहले ही, आयत ततहीर। ये कुरान मजीद को जब आप पढ़ेंगे 22वें पारे को,
تو یہ بیویوں کے بارے میں ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اس کے بارے میں ہے۔ جب یہ آیت اتر چکی تھی تو اللہ کے رسول ام سلمہ کے گھر میں تھے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد حضرت علی آئے، بی بی فاطمہ تو زہرا آئی سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد امام حسن حسین آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لیتے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیا، بی بی فاطمہ تو زہرا کو بھی لیا، اور امام حسن حسین کو بھی لیا چادر کے اندر۔ پھر وہاں دعا مانگی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ قرآن مجید کے حساب سے اہل بیت بنی بیویاں امہات المومنین وہ قرآن کے حساب سے ہیں، اور یہ دعائے رسول سے پنجتن جو ہے نا وہ اہل بیت بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کریمین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اہل بیت بنے۔ کہ ام سلمہ بھی وہاں بیٹھی تھی، امہات المومنین، اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں۔ تو کہا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمذی میں الفاظ ہیں حدیث پر، ان پر آپ غور کریں۔ افسوس ہے کہ ان الفاظ پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ انت علی خیرن، انت علی خیرن۔ یہ روایتیں پوری پڑھ کے ان الفاظ کا ترجمہ یا مفہوم نہیں بتایا جاتا ہے، گول کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا انت علی خیرن، آپ خیر کے اوپر ہیں۔ خیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو بھلائی پر ہیں، آپ تو بہتری پر ہیں، آپ تو زیادہ بہتری پر ہیں نا۔ خیر کمپریٹیو ڈگری ہے نا اللہ کے بندو۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، وہ ابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو انت علی خیرن، آپ تو زیادہ بہتری پر ہو، بہتر کنڈیشن میں ہیں۔ کیوں کہ ان کو تو میں دعا کے ساتھ شامل کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے تھرو اہل بیت بنایا ہوا ہے، اور قرآن مجید کا بنایا ہوا ہے حدیث کے بنائے ہوئے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جس کا ذکر آ جائے، حدیث میں زیادہ ذکر آ جائے، تو قرآن مجید والی بات زیادہ بہتر ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت علی خیرن، اے ام سلمہ آپ تو بہتری پر ہو۔ یہ خیر کا لفظ قرآن مجید میں بہتر کی معنی میں آیا ہے کہ اچھا، اور پھر اس کے ساتھ کمپریٹیو ڈگری ہے بہتر ہونا، اس سے زیادہ اچھا ہونا۔ تو آپ تو زیادہ اچھائی پہ ہو کہ یہ میری دعا سے بنے ہیں اہل بیت، اور آپ لوگ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ لوگوں کو اہل بیت کہا ہوا ہے۔ تو اس حدیث کو، اس مفہوم کو بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، خیر اتنا تو ثابت ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین، بی بی فاطمہ تو زہرا، یہ اہل بیت کے اندر آ گئے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بڑھایا، اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہے اہل بیت کے اندر، اور وصیت دی ہے کہ اپنا چچا کا خاندان جو ہے نا، حضرت عباس، عبداللہ بن عباس، حضرت عقیل، جعفر طیار، اور ان کی جو اولادیں ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، اور فرمایا وہ اہل بیت میں وہ بھی داخل ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کا مال حرام ہے، جن کے اوپر صدقات اور زکوٰۃ کا مال حرام ہے، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو صدقات جو ہے نا وہ ان کے اوپر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے اوپر حرام ہے، تو وہ بھی خاندان اس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اہل بیت صرف یہ کہنا کہ 5 تن ہی اہل بیت ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، تو یہ باقی اہل بیتوں کو ماننے سے انکار کرنے والی بات ہے، اور بھی اہل بیت ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم، اگر تم نے ان کو پکڑ لیا
تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ بیما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ عطرت اہل بیتی، اور میری اولاد ہے۔ عطرت اہل بیت، میرے اہل بیت ہیں ان کو، یعنی کہ میرے اہل بیت کو بھی لعنت، یعنی میری بیویوں کو بھی لازم پکڑنا ہے، اور جو میری دعا کے ساتھ ہوئے ہیں پنجتن ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، ان کو بھی لینا ہے۔ جن کے اوپر صدقات وغیرہ حرام ہیں، حضرت عباس وغیرہ، ان کے اولاد، عقیل، جعفر کے اولاد، یہ سارے، ان سب کو جو ہے نا پکڑنا ہے۔ یہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر نہیں کہ ما تمسکتم، اگر تم نے ان کو پکڑا، کس حساب سے ہم پکڑیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے پکڑنا محبت کے حساب سے، اور ایک ہے پکڑنا اتباع اور پیروی کے حساب سے۔ تو یہاں پر بھی لوگ عموماً دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ پکڑ لو، یعنی ان کے ساتھ ان کی پیروی کر لو۔ یہاں پر پیروی کا حکم نہیں ہے، پیروی کا حکم تو صرف اللہ اس کے رسول کا ہے۔ باقی یہاں پر پکڑنا ہے کس حساب سے؟ محبت کے حساب سے، کہ اہل بیت تمہیں اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے تم محبت کرنا۔ تو محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، حضرت عباس کے خاندان سے، اور ازواج مطہرات سے، ان سے محبت کرنی ہے۔ لیکن پیروی کے حساب سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بیان فرما دی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی اس لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت، رسول اس لیے ہوتا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ تو وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چھوڑ جائیں وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، نتیجے میں پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کے لیے اہل بیت علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر سلامتی بھیجے۔ وہ ہماری پیروی کے لیے نہیں ہیں، پیروی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کے لیے کافی ہیں، اور باقیوں کی پیروی نہیں کریں۔ کیوں؟ اہل بیت کی یا صحابہ کی بھی، ہاں یہ کٹھے ہو جائیں سارے کے سارے کسی معاملے میں، اجماع ہو جائے تو پھر پیروی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، اجماع کے اوپر تو ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا۔ جب اللہ کے رسول نے دین مکمل دے دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تو پھر کسی کے اتباع کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، ہر چیز آپ نے دے دی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں پنجتن کی پیروی لازم ہے، ضروری ہے، تو لازم اور ضروری ہے، مثلا امام جعفر صادق کی آپ کہتے ہیں کہ پیروی ضروری ہے، تو اس کی پیروی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کی، تو ضروری کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑ دیا، علی نے بھی چھوڑ دیا۔ امام باقر ہیں، ان کی پیروی آپ کہتے ہیں ضروری ہے، تو پیروی اگر ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی نہیں کی، علی نے بھی نہیں کی، امام حسن حسین نے بھی نہیں کی، امام جعفر کی، امام باقر صادق کی۔ اگر ہم گناہ گار ہو جائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے، لہذا ایسی معنی کریں جس میں اہل بیت کے اوپر، رسول کے اوپر، علی کے اوپر کسی طرح کی جو ہے نا وہ تنقید نہ ہو، ان کے اوپر گناہ نہ ہو۔ ترجمہ ہمیشہ اور مفہوم وہ لیا کرو کسی بھی حدیث کا، قرآن کی آیت کا، جس میں صحابہ کرام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید نہ ہو، اور ان کو سب سے پہلے ان کو بچانا ہے، تفہیم مفہوم ایسا لینا پڑے گا۔ تو یہ ان کی اتباع کے معنی میں نہیں ہے میرے بھائیوں، محبت کے معنی ہے، یعنی کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ طہارت قرآن مجید میں لِیَطْہِرَکُمْ تَطْہِیرًا، تاکہ ان کو پاک کرنے میں اور معصوم بنانے میں میرے بھائیوں فرق ہوتا ہے۔ پاک چیز پر تو وہ ہوتی ہے نا جس پر کچھ نہ کچھ داغ دھبے لگیں، پھر اس کو آپ واش آؤٹ کر دیں، صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ، پانی کے ساتھ آپ دھو ڈالیں تو وہ پاک وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن معصوم اس کو کہتے ہیں جس میں بچپن سے ہی کوئی چیز ضرورت ہی نہ ہو، داغ دھبا ہی نہ لگے۔ تو قرآن مجید میں طہارت کا لفظ آیا ہے، معصومیت کا لفظ نہیں آیا پنجتنوں کے لیے۔
طہارت سے وہ غلط معنی لے جاتے ہیں، معصومیت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بھی ان کی غلط مفہوم ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح سے ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو کرتے ہیں لیکن پیروی نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی پیروی دائمی جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، بعد میں بھی بزرگوں سے پیروی کی جائے گی۔ نہ صحابہ کی پیروی ہمارے اوپر فرض ہوگی اور نہ اہل بیت کی، ہاں لیکن یہ جب سب اکٹھا ہو جائیں تو اس کا ثبوت قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، ان سب کی جو پیروی کرے، والذین اتبعوہم، انصار اور مہاجرین کی سب کی پیروی کرے، رضی اللہ عنہم ورضوان، ان سے اللہ راضی ہے۔ تو معلوم ہوا اجماع اگر ہو جائے صحابہ کا تو وہ پھر اس کی پیروی ضروری ہے، رب کی رضا ہوگی۔ اگر اجماع نہیں ہے، کوئی اکیلا ہے صحابی، حضرت عمر ہے، اس کی اگر ہم پیروی نہیں کریں ابو بکر کی کسی معاملے میں تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیروی ہم نہیں کریں گے تو گناہ گار۔ تو میرے بھائیو، محبت اس طرح سے رکھیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کے اندر رہ کر کریں، اپنی طرف سے تعریفات نہ کریں، وہ گناہ میں داخل ہو جائیں گی۔ اس طرح سے غدیر خم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا، کچھ صحابہ مدینہ سے آپ آئے حجۃ الوداع سے، کچھ لوگ تھے حضرت علی کی کچھ غیبت کر رہے تھے، شکایت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو غدیر خم پر، کنویں پر، وہاں پر چشمے پر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کی اصلاح کر دی کہ نہیں، جو علی سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے بھی اس کو محبت، جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے۔ اس کی مولا اور آقا کے حساب سے نہیں ہے معنی کہ خالق ہے، مالک ہے اور مددگار کی معنی یا خلیفہ ہے، یہ معنی نہیں ہے، مولا لفظ کی کہیں بھی نہیں ہے، یہ محبوب کے معنی میں ہے، دوست کی معنی میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من اصل من قرابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھا کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا میں زیادہ خیال رکھتا ہوں، اپنے قرابت کے لوگوں کے ساتھ سے زیادہ رکھتا ہوں۔ حضرت حسن کھیل رہا تھا، راستے سے حضرت ابو بکر گزرے تو انہوں نے ایک دم کندھے پہ اٹھا لیا حضرت حسن کو، اتنے میں حضرت علی بھی آیا تو بے ابی شبیہ بے نبین، کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں، حضرت حسن کو کہتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ لا شبیہۃ بے علی، تو علی کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، تیری شکل تشبیہ علی سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اور حضرت علی ہنس رہے تھے، جب سنا تو حضرت علی نے ہنس دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ نے محبتیں کی ہیں، لڑائیاں اور جنگیں نہیں کی ہیں، یہ بعد میں لوگوں نے گھڑی ہیں لڑانے کے لیے۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں بڑی محبتیں تھیں، ورنہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اور اتنے الفاظ تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ دیکھیں یہ ابن عساکر اور تاریخ بغداد اور تہذیب و تہذیب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر ممبر پر سے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اتر جائیں، یہ ممبر میرے ابا کا ممبر ہے۔ یہ تو حضرت عمر غصے میں نہیں آئے، حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندو دیکھیں محبت کتنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت حسین سے پکڑ لیا ہاتھ سے اور گھر کی طرف لے گئے، اور پھر ان کو التجائیں کرتے رہے کہ پلیز مہربانی کر کے اے حسین ہمارے گھر آیا جایا کریں، آپ ہمیں خوشی ہوگی آپ سے، آپ کے آنے سے۔
देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुराबत दारों के साथ अबू बकर मोहब्बत, और इधर हज़रत हुसैन के साथ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत। वो नाराज़ नहीं हुए कि कहा कि उतर जाएं, ये मेंबर जो है मेरे बाप का है। नाराज़ नहीं हुए, खुश हुए और घर भी ले गए हाथ पकड़ कर, और उनको मिन्नत समाजत भी करते रहे कि प्लीज़ आप हमारे घर आया करें मेहरबानी करके। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मोहब्बत थी उनके दरमियान में। उर्वा बिन ज़ुबैर कहता है कि एक शख्स ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने हज़रत अली के ख़िलाफ़ कुछ कहा। तो उमर, ये कौन है? बनु उमैया के लोग थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बनु उमैया खानदान से तल्लुक़ रखते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ए शख्स, तुझे पता है ये आप इसको जानते हैं, इस कब्र वाले को? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। ये अगर आप इस तरह का हज़रत अली के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो ऐसे समझें कि आज़ात हादा फ़ी कब्री। अली को आप अगर उनकी गला और गिबत करेंगे तो आप समझ लें कि इस कब्र वाले को आप इज़ा और तकलीफ़ दे रहे हैं। तेरे कहने से आज़ात हादा फ़ी कब्री, तूने तकलीफ़ दे दी इस कब्र वाले को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा। यह फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल की किताब में है, और हदीस नंबर 1089 1089 है। उसके अंदर यह है। अंदाज़ा लगाएं कि बनो उमैया हों या कोई और, वो कितनी मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, कितनी मोहब्बतें थी उनके दरमियान में। इसी तरह से ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये घोड़े पर सवार थे, जा रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने यह समझा कि ये ज़ैद बिन साबित जा रहे हैं, तो हज़रत अब्बास ने घोड़े की लगाम पकड़ ली कि ये आलिम आदमी है, आलिम है, दीन के इसकी सूझबूझ भी है। घोड़े की लगाम थाम ली। ज़ैद ने रोका और कहा कि नहीं, एकदम उतरा। कहने लगे ऐसा ना करें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। फिर हाथ को लिया, हज़रत अब्बास के हाथ को लिया और हाथों को चूमा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अदब और ताज़ीम और एहतराम किया ज़ैद। अब अंदाज़ा लगाएं कि मोहब्बत थी या नहीं सहाबा कराम और अहल बैत के दरमियान में। हज़रत अब्बास के हाथों को लेकर उनके हाथों को चूमा ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर, एक और वाक़या है। हज़रत उमर हज़रत उस्मान सवारी पर थे, हज़रत अब्बास को देखा, हज़रत अब्बास को रास्ते में देखा तो एकदम उतर गए, सवारियों से उतर गए कि नबी के चचा हैं। ये बदाया व नहाया में इब्न कसीर भी लाए हैं, और किताब अल इस्तिहबाब इब्न अब्दुल बर्र की किताब में भी है, और ये जो है ना बदाया व नहाया के अंदर भी ये चीज़ रवायत मौजूद है कि अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरकना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं और रिश्तेदारों के साथ वो ताज़ीम का मामला करते थे इतना अच्छा। फिर भी आप कहें कि उनके दरमियान में झगड़ा था और ये था वो था, आपस में लड़े और अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह बीबी खातून ने जन्नत के घर को जलाया और हज़रत अली को, ये सारी बातें गलत हैं। जब वो बच्चा ही पेट में था तो फिर उसका नाम मोहसन कहाँ से आया? कहते हैं बीबी घर को जलाया। फिर वो हज़रत अली घर में बैठे हुए थे, वो बाहर नहीं आए और बीबी खातून को कहा कि आप जाएं दरवाज़े पे कौन है, और अबू बकर उमर ने दरवाज़े को लत मार दी तो वो जो है ना वो बच्चा भी शहीद हुआ और बीबी खातून जन्नत को भी तकलीफ़ हुई। ये सारे बनावटी किस्से हैं, पैसा कमाने के चक्कर में बनाए हैं लोगों ने, सहाबा और अहल बैत में मोहब्बत नफ़रत डालने के लिए की है। जबकि कुरान मजीद कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत। यार उन सहाबा कराम में तो मोहब्बत थी, वो तो आपस में महबूब थे। कुरान मजीद कहता है वो तो आपस में भाई भाई थे। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, वो उस वक्त को याद करो जब तुम दुश्मन थे एक दूसरे के। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, तुम तो भाई भाई बन गए। अल्लाह कहे तुम्हारी दुश्मनी को मैंने तब्दील कर दिया, भाईचारे के अंदर तुम्हें भाई भाई बना दिया, और फिर ये उसको आयत को कैंसिल करके कहते हैं ये तो दुश्मन बन गए एक दूसरे को। अब कुरान की माने या इनकी बात को माने? नहीं भाई, अहल बैत और उनमें बड़ी मोहब्बतें थी।
ابن جریج طبری بیان کرتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی لڑ رہا تھا، وہاں سے حضرت عثمان گزرا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چچا سے یہ فلانا بندہ لڑ رہا ہے، تو وہاں وہ ٹھہرے نہیں عثمان نے اس کو آدمی کو مارا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ جو ہے نا اس حضرت عباس کے ساتھ جو بندہ لڑ رہا تھا اس کو کیوں مارا آپ نے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے چچا سے کوئی لڑ رہا ہے اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کیسی محبت تھی ان کے درمیان میں۔ بھائی میرے بھائیوں، حضرت عباس جب فوت ہوئے تو نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ حضرت عثمان نے پڑھائی ہے حضرت عباس کی جنازہ نماز۔ میرے بھائیوں ایک جنازہ ہے، اور واقعہ سناتا ہوں میرے بھائیوں۔ محبتیں دیکھیں اہل بیت کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، علی کے میرے خاندان کے ساتھ محبتیں رکھو، تو دیکھیں کہ کس طرح کی محبتیں کی ہیں صحابہ کرام نے۔ حضرت ابو ہریرہ جنازے میں جا رہے ہیں اور حضرت حسین بھی جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے جنازے کے لیے، تو حضرت دیکھا کہ حضرت حسین کی جوتی پر بہت مٹی، جوتی مبارک پر مٹی چڑھ گئی ہے۔ ابو ہریرہ جا کر اپنے رومال سے ان کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں، جوتی کو یار صاف کر رہے ہیں۔ سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی جوتی کی مٹی صاف کر رہے ہیں، کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے یار۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کتنی عزت اور عظمت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ادھر سے ہمارے شیعہ بھائی ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قدر اور منزلت کتنی کر رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، اور یہ ابو ہریرہ، زید بن ثابت، پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم میں روایت ہے، بالکل صحیح ہے کہ سلمان فارسی کہتا ہے من احب علی فقد احبنی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ فقد احبنی ومن ابغض علی، جس نے علی کو ناراض کیا فقد ابغضنی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پوری محبت کا حق ادا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی وانا منک، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ انتہائی محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ بہت محبت کے الفاظ ہیں، یہ بڑی محبت ہے۔ اے علی تم مجھ سے اور میں تیرے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتا رہی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لا یحبنی الا مومن، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، ولا یبغضنی الا منافق، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تیرے سے پھر نفرت نہیں کرے گا مگر جو منافق ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ علی سے محبت مومن کی نشانی ہے اور علی سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دے دے، ادا فرمائے پوری اور اس طرح سے کہ اس کا حق ہم ادا کریں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت دے دے جس طرح سے ان کا حق ادا ہو جائے۔ سعد بن وقاص، حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من اذا علی فقد اذانی، مسند ابو یعلا، اور سند حسن ہے، صحیح حسن اس کی سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ لہذا دوستو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ اے لوگوں تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ تو خلفاء راشدین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے ابو داؤد۔ خلفاء راشدین میں چوتھا خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
زید بن ارقم کہتے ہیں کہ غدیر خم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مرتبہ کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. 3 مرتبہ کہا اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحتیں کرتا ہوں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آ گئیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے کہ سب کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ محبت کریں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو رجا عطاری کہتے ہیں کہ لا تسبوا علیا ولا اہل ھذا البیت، کہ اے لوگو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں وغیرہ نہ دو. تو کہتا ہے کہ میں کوفے میں تھا. ابو رجا عطاری کہتے ہیں میں کوفے کا رہنے والا تھا، تو ہمارے پاس ایک آدمی آیا بنو حجیم قبیلے کا، کوفے کے اندر آیا. وہ شخص ہمارے پڑوس کوفے میں آیا تو کیا کہتا ہے، حضرت حسین کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت حسین کو برا بھلا کہنے لگا. تو میں نے دیکھا کہ 2 انگارے جو ہے نا آسمان سے آئے، آسمان سے 2 انگارے آئے اور دونوں آ کر اس کی آنکھوں میں لگے اور اس کی آنکھوں کی نظر ختم ہو گئی. یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل، تو یہ سند صحیح ہے اس حدیث کی. اور اس کی آنکھیں کو نظر جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. دیکھا کیا یہ چیزیں بتا رہی ہیں، کیا یہ حدیث بتا رہی ہیں کہ محبت رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بھی. اور یہ امام حسن حسینین کریمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا، اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے درمیان میں لڑائیاں جنگیں یہ وہ ہوئی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. یہ ان میں جھوٹ زیادہ ہے اور حقیقت بہت ہی کم، ملاوٹی چیزیں ہیں. مثلا وہ بلوا ہو، جلوس ہو، تو اس کو انہوں نے نام دے دیا جنگ کا. جل سے جلوس نکلیں تو ان کو وہ انہوں نے بلوا ہو تو اس کو جنگ کا نام دے دیے گئے ہیں، تاکہ یہ لڑیں اور کوئی اسلام کا بعد میں نام نہ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور رسول اللہ کا صحابہ آپس میں لڑے تو یہ لوگوں بعد میں اسلام کا نام کوئی نہ لے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور لوگوں نے اپنے روزگار بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے چکروں کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں، ورنہ ان کے درمیان میں محبت تھی. قال فرما اللہ بکوکبین فی عینہ فتمس اللہ بصرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کی نظر ختم کر دی اور جو ہے نا انگارے آسمان سے آئے اور اس کے آنکھوں میں لگے، اس شخص کی جو ہے نا وہ نظر ختم ہو گئی. تو یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کے. تو یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو صحابہ سے بھی محبت دے اور اہل بیت سے بھی محبت دے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور انہی کے محبت میں ہمیں موت دے دے، اور صحابہ کرام کے لیے بھی. جزاک اللہ خیرہ.